صل على محمد وآل محمد اللهم صل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المصطفى محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، حق تعالی شانوں نے تمام انسانوں کو پیدا فرما کر اس کی ضروریات اور اس کی نفسی خواہشات کے لیے اور اس کی چاہت اور فطرت کی بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی. من جملہ ان میں سے انسان کی خواہش، لیکن حق تعالی شانوں نے اس کو شریعت کے موڑ میں بہترین انداز اور بہترین و شاندار بنا دیا. ویسے ہر انسان نہیں بلکہ ہر جاندار میں یہ فطری خواہش ہوتی ہے، لیکن شریعت میں کتنا اونچا مقام دیا. حق تعالی شان فرماتے وَمِنْ آيَاتِهِ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. جہاں آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں، ویسے ہی حق تعالی شان سورہ روم میں 6 نشانیاں بتائی. اس میں پہلی نشانی کہ ہماری نشانیوں اور ہماری آیات میں سے یہ بات بھی ہے کہ نکاح کے ذریعے جب آپس میں میاں بیوی رشتے میں بندھن میں جڑتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس رشتے کے نتیجے میں آپس میں محبت، مودت، خاندان جوڑنا، یہ حقیقت میں ہماری نشانیوں میں سے. انسان اگر دھیان سے سوچے کیا انسان کی اختیار میں محبت ہے؟ آدمی لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے لیکن محبت حاصل نہیں کر سکتا. پیسے کے زور پر اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے چشمے خرید سکتا ہے، کتابیں خرید سکتا ہے، لیکن آنکھوں کی بینائی نہیں خرید سکتا، علم نہیں خرید سکتا. وہ اللہ کی دین ہے. اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام کو حق تعالی شانوں نے ایک بہت زبردست علم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے اگلی امتوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے معمولی چیز کو عبادت بنا دیا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ نے، دوسرے محدثین نے کتاب لکھنے سے پہلے اپنی کتاب کو، اور حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہر پڑھنے والے کو پڑھانے سے پہلے انما الاعمال بالنیات، جو ایک دین کا بہت بڑا 5 لاکھ احادیث میں سے ایک حصہ ہے. امام ابو داؤد نے 5 لاکھ حدیث میں سے یہ پہلی حدیث کو چنا اور فرمایا کہ انسان کتنا ہی اچھا کام کر لے، نیت کا استحضار نہیں تو وہ عبادت نہیں بن سکتی. اور اگر چھوٹی سی نیت کا استحضار، جس کو اخلاص بھی کہتے ہیں، حسن نیت بھی کہتے ہیں، اس کا استحضار کر لیا اور نیت کے ساتھ چھوٹا بھی عمل کرتا ہے، حق تعالی شان کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے. اس لیے ہم زبان سے نیت ایک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جتنے بھی عمل کرتے ہیں نیت کر لی، نماز وقت میں نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کھانا کھا رہا ہوں سنت کے مطابق اللہ کو راضی
راضی کرنے کے لیے، ہر اچھے کام کو کرتا ہوں اللہ کو خوش ندی کے لیے، ایک عبادت بن گئی۔ ویسے ہی نکاح انسان کی 3 چیزیں ہیں، انسان کی ایک فطرت بھی ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھی ہے۔ جب آدمی بالغ ہوتا ہے اور حد بلوغ تک پہنچتا ہے تو یہ خواہشات کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا عبادت بھی ہے، اور تیسرا سنت بھی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی بڑھتی ہے اس میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ آپ کہیں گے عبادت کیسے؟ تو نماز پڑھنا عبادت ہے، تلاوت کرنا عبادت ہے، اللہ کے سامنے گر گرانا دعا عبادت ہے، بے شمار عبادت ہے۔ لیکن بہت لوگ کم سمجھتے نکاح ہو گیا سنت بھی، لیکن عبادت فرمایا یہ سب سے لمبی عبادت ہے۔ جب سے اس نے کہا نکحتھا وقبلتھا کہ اس کو میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، اس دن سے موت تک اور جنت تک اس کا جوڑا ہے۔ اگر زندگی خوشگوار گزری، شوہر کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسری شادی نہیں بھی کی یا شادی کر بھی لی، تب بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جنت میں جانے کے بعد دنیا کی اس کی بیوی ساری حوروں کے سردار ہوتی۔ اس لیے عورتوں کے لیے جنت بہت آسان ہے، لیکن جنت آسان بنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ 3 آیت نکاح پڑھتے تھے، تینوں کے اندر تقویٰ کے معنی اللہ سے ڈرنا، لیکن ہم سب یہ آیت تقویٰ سے اتنے ڈرے ہوئے دور بھاگ رہے۔ تقویٰ یعنی وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، سفید داڑھی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے، وہی حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل قدر بزرگ گزرے، وہ فرماتے تقویٰ بہت آسان ہے، چھوٹا بچہ بھی تقویٰ، بڑا بھی تقویٰ، حضور کے زمانے کے ہر صحابی تقویٰ والے، اور ہم بھی تقویٰ والے بن سکتے ہیں۔ لیکن تقویٰ کیا ہے؟ فرما تقویٰ کا لفظ ایسا جامع ہے، اللہ نے پورے قرآن کو اس کو سجایا ہے۔ جیسے ہم دسترخوان پر کھانے سجاتے ہیں، مہمان کے آنے سے پہلے تیاری کرتے، اللہ نے پورے تقوی کے لفظ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو تقوی اتنا آسان، جیسے آدمی وضو کر کے بیٹھا، پیٹ میں گڑبڑ ہوئی ہے، نماز سے وضو میں سے کوئی چیز پیش آئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، فرمایا دوبارہ وضو کر لو، اتنا ہی آسان جیسے دوبارہ وضو کرنا۔ کوئی آدمی ایسا تو ہے نہیں کہ اس سے گناہ ہی نہ ہو۔ حدیث کا فرما تم سے اگر گناہ نہیں ہوا تو اللہ فرماتے ایک قوم کو ہم پیدا کریں گے جو دعا کر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گی۔ پھر تو یہ حدیث سننے کے بعد تو ہر آدمی آزاد کا گناہ ہی کرتے رہو، اس کا مقصد ایسا نہیں۔ اس حدیث کا مقصد محدثین نے سمجھایا کہ گناہ انسان کی فطرت میں ہے کہ بھول ہو جاتی ہے، چک ہو جاتی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہر اوپرے میں جاتے ہیں بھول چک معاف کرنا، غلطی ہوئی معاف کرنا، تو یہ معافی حدیث میں بڑا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ شیطان اور انسان میں یہ فرق ہے، شیطان گناہ کرنے کے بعد اڑا رہا، میں توبہ نہیں کرتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ کرنے سے تو انکار کیا، ساتھ میں تکبر بھی کیا کہ میں بڑا ہو کر میں آدم کے پتلے کو سجدہ کروں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف فرشتوں کا استاد، کتنا اونچا مقام، لیکن ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کافر بن گیا۔ اور دوسری طرف آدم علیہ السلام سے شجر ممنوع بھول سے کھا لیا، 40 سال تک روتے رہے، اور اتنا روئے کہ پوری امت کا رونا جمع کر دیا جائے تب بھی آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے۔ آپ علیہ السلام رویا کرتے تھے، اور حدیث کا فرمایا من بقا من خشیت اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے ڈر خوف سے تنہائی میں رو گئے، اللہ فرماتے ہیں اس کا جہنم میں جانا ویسا ہی محال ہے جیسے دویا ہوا دودھ ٹھنڈ واپس نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ رات کو تہجد میں روتے تھے اور آپ کے سینے سے ہچکیاں کی آواز آتی تھی، جیسے آدمی ہچکی، اور کیسے عزیر کثیر المرجل، جیسے ہانڈی سے کیسے ابلنے کی، دیگ سے کھانے کی آواز آتی ہے، ویسے آپ درد بھرا رونا تھے۔ شیخ الاسلام مولانا مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جنہوں نے دیکھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ بزرگ فرماتے ایسے دو آدمی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جو روتے ہیں۔ کیا تکلیف تھی ان کو؟ ان کے پیٹ میں درد تھا، وہ امت کا درد لے کر روتے،
ہم بھی روتے ہیں جب ہم پر حالات آتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ہماری بچی بیمار ہے، پریشان ہے، ہم اپنے مطلب کے لیے روتے ہیں۔ لیکن وہ رونا کہ جو امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رویا کرتے تھے امت کے درد میں، امت کے غم میں، ورنہ تو ہر آدمی روتا ہے۔ اس لیے فرمایا 7 قسم کا رونا ہوتا ہے، لیکن 7 قسم کے رونے میں وہ آدمی رونا جو اللہ کے ڈر سے ہو۔ حدیث پاک میں حدیث قدسی حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، بعض روایتوں میں 37 بھی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو عرش کے سائے میں جگا دیں گے۔ اس دن عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا امام عادل، امام عادل کے معنی کیا ہے؟ انصاف پسند بادشاہ۔ اب بادشاہ تو ختم ہو گئی، امام صاحب ایک امام ہے، پوری مسجد کا گویا ذمہ دار ہے۔ امام عادل نوشا اور دلہن کو بھی، دلہا کو بھی بتایا، اس کو نوشا کہتے ہیں، نیا بادشاہ، ایک دن کا بادشاہ۔ گویا تم کو ایک بادشاہ دی گئی، کائے کی بادشاہ؟ اب تم اس پر نگران ہے، گھر کے ذمہ دار، دادا والد تھے، تمہارے سر پر ڈالا، تمہاری شادی ہو رہی، آج تمہیں دلہا بھی کہا جائے گا، نوشا بھی کہا جائے گا۔ گویا تم کو بھی اللہ نے امام عادل بننے کا موقع دیا، اب انصاف سے کام لینا کہیے۔ اس لیے فرمایا دوسرا وہ آدمی شاکن نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی پرورش ہوئی، جوان ہوا اللہ کی عبادت میں۔ تیسرا وہ آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ چوتھا وہ آدمی کسی نماز میں اس کا مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے، کبھی جماعت فوت نہیں ہوتی۔ پانچواں جس کو وہ حسن و جمال والی عورت، حسب نسب والی عورت، اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں، آپ کو بدکاری کی دعوت دے رہی ہے اور آپ نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور زنا کی بدکاری کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آج موبائل پر، گانوں پر چلتے اور پھرتے یہ دعوتیں ہمارے نوجوانوں کو ملتی ہے، لیکن وہ آدمی جو اللہ کے ڈر سے بچ گیا۔ 7ویں قسم نے بتایا رجل ذکر اللہ خالیا، آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے، رات کو تہجد میں اندھیرے میں بیٹھا ہے، نہ گھر والوں کو پتا نہ کسی کو پتا، 3 بجے 4 بجے یا تہجد کے وقت میں، کسی بھی وقت میں، یا تہجد کا لفظ نہیں، اتنا ہی لفظ ہے، رجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کے اکیلا ہے، کوئی مجمع میں بھی ہے لیکن کسی کو پتا نہیں کیا کر رہا ہے، ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے، تنہائی میں اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کیا مراقبہ کرواتے ہیں، کیا مراقبہ؟ نماز کے بعد دھیان سے تھوڑا سوچو کہ بھئی میرا ہی انتقال ہوتا ہے، میرا ہی جنازہ اٹھ رہا ہے، لوگ مجھے دفن کر رہے ہیں، گرم پانی کریں گے، تھوڑی دیر میں قبرستان میں پہنچا دیں گے، مجھے تنہا جانا پڑے گا، میرا وہاں کوئی ساتھ نہیں ہوں۔ تو سمجھو جب میں لوگوں کے سامنے کھلا گناہ کرتا ہوں، تنہائی میں قبر میں میرے ساتھ کون ہو؟ یہ بھی نہیں کر سکتے، تو ذرا یہ سوچو قیامت کا میدان محشر قائم ہے، ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اس لیے بزرگان دین کے ہاں اللہ والا بنانے کے لیے اللہ والوں سے جڑنے کو کہا کہ تم نیک بننا چاہتا ہو اس زمرے میں آ جاؤ۔ اس لیے قرآن میں بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تم بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ ایک کچے خربوزے کو پکے کے ساتھ رکھتا ہے تو وہ بھی پکا بن جاتا ہے۔ ایک دیسی آم ہے، لنگڑے آم کی قلم، ایگریکلچر سے اس کو جوڑ دیا، دیسی بھی کھٹا آم تھا، لنگڑے کے ساتھ جوڑ دیا، ایسا میٹھا ہو گیا کہ لنگڑا آدمی کھاتا ہے تو دوڑتا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دیسی دل کو لنگڑے دل کے ساتھ، ہمارے کمزور دل کو اللہ والوں کے مضبوط پاورفل انرجی والے دل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہمارا دل بھی مضبوط ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
معاشرہ جو قائم کیا تھا اس زمانے میں بڑا بھی بوڑھا بھی عورتیں بھی بچے بھی ہر شخص ڈرتا تھا. آپ نے بار بار پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے. اب ایک دیکھا کہ جنگل میں تنہائی میں مکان ہے, اس طرح سے کچھ آواز آ رہی. کیا آواز ہے؟ آواز کو دھیان سے سنا, اس لیے کہ امیر المؤمنین ہے. ویسے کسی گھر میں جھانکنا منع ہے, کسی کی باتیں سننا منع ہے, لیکن امیر المؤمنین بادشاہ کی حیثیت تھی. انہوں نے سوچا ماں کہہ رہی بیٹی آج جانور نے دودھ کم دیا, تھوڑا پانی ملا دو. بیٹی نے کہا امی جان حضرت عمر نے منع کیا. ماں کہتی ہے عمر کہاں دیکھنے آئے گا؟ فرمایا عمر نہیں, عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا ڈر تھا, جنگلوں میں رہتے ہوئے اللہ کا ڈر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک چلچلاتی دھوپ میں امتحان لیا. ایک چرواہا سے کہا کہ ذرا ایک بکری ہمیں دے دو, اس کو ذبح کر کے گوشت پکائیں گے, آپ کو بھی کھلائیں گے, ہم بھی کھائیں گے. فرمایا یہ بکریاں میری نہیں, میں تو ایک چرواہا معمولی آدمی ہوں, نگراں ہوں. ان کا مالک کو کہہ دینا یہ جنگل ہے, بھیڑیے نے پھاڑ لیا. تو وہ کہہ رہے فائن اللہ, اگر میں نے یہ غلط بات کہہ دی پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ اللہ کا استہزاء تھا. فائن اللہ, میں نے کہہ بھی لیا, آپ نے سن بھی لیا. یہ ضرورت اس بات کی, آج ہم نماز میں, مسجد میں, روزہ, تلاوت, یہاں تک کہ ہر سال حج عمرہ بھی ہے, لیکن ہمارے اندر وہ صفت تقویٰ نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا کہ ہم تلاش کرتے نہیں. ہم مل کر, ہم کو سموسے چاہیے سموسے والے کے پاس جاتے, دودھ چاہیے دودھ والے کے پاس. تو فرمایا مال متقین, تقویٰ آپ کو چاہیے تو متقی لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے, آپ کو تقویٰ ملے گا. ان کی پاس بیٹھیں گے, ان کی صحبت کا اثر آئے گا. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ظالم پکڑا جو پہلی حکومت میں ظلم و ستم کرتا تھا. اس کو پکڑ کر لایا, اس کو معزول کرو. انہوں نے کہا میں تو صرف 1 گھنٹے کے لیے رہا تھا. کہا نہیں, 1 منٹ بھی رہے آپ, ان کا ساتھ وہ ظلم کا اثر آپ کے اندر آئے گا, آپ لوگوں کو ظلم کرے گی. اندازہ لگائیے, جس کے پاس جو آدمی بیٹھتا ہے اس کے اثرات آئے. نیک آدمی ہے, نیکی کی صحبت ہے, لیکن اگر وہ صحبت اس نے چھوڑ دی, کوئی بدماش کے ساتھ, سٹہ باز کے ساتھ, شرابی کبابی کے ساتھ بیٹھ گیا, تو اس کو صحبت اس کو برا بنا کر چھوڑے. اس لیے شیطان سے بھی خطرناک اگر کوئی آدمی ہے تو وہ برا دوست ہے. اس کو فارسی میں کہتے ہیں مارے بد یار بد مارے بد, یعنی سانپ 1 مرتبہ وہ ڈس کر ختم کر دیتا ہے, لیکن یہ دوست جو ہے, جو بدماش ہے, جو معاشرے کا سب سے بگڑا ہوا ہے, وہ اس کو بھی بگاڑ کر لے جائے گا. ہاں شیطان تو بیچارہ کیا کرتا ہے, اس کا قصور اتنا زیادہ نہیں, وہ اس نے سیلیبریٹ چھوڑ دیا سر. وہ کیا کہتا ہے, تھوڑا وسوسہ ڈالتا ہے, نماز تو پڑھ لی ہے نا, اذان ہوئی, ابھی جاتے ہیں 5 منٹ میں, نماز سے وہ بنا نہیں کرے گا, اس کو معلوم ہے کہ نماز چھوڑے گا نہیں. سستی. اس لیے پہلے زمانے میں شیطان نظر آتا تھا تو کسی نے کہا کہ مجھے بھی شیطان بننا ہے. آج تک ہم کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی چاہتا ہے. 2 کام بتاؤ, ایک نماز میں سستی اور سچی اور جھوٹی قسمیں. دیکھو 2 باتیں کہی شیطان بندے کی تھی. نماز تو ہم پڑھتے ہیں, لیکن ہم نماز کی تیاری کب کرتے ہیں؟ اذان ہونے کے بعد. اور اللہ کے برگزیدہ بندے اذان کی تیاری, جمعہ کی تیاری, ہمارے حضرت کو دیکھا صبح مسجد میں سب سے پہلے پڑھے. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہ کے جہاں بیان ہے کوئی لینے والا نہیں, حضرت خود 10:30 بجے مسجد میں پہنچ گئے. یہ ہمارے بزرگوں کا عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں مسجد میں آنا چاہیے, اور مسجد میں صرف 1 دن کے لیے نہیں. نوجوان ہمارے بیچارے بہت بیزی ہیں, ہفتے میں 1 دن پڑھ لی نہیں, نماز کو پابندی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت ساری نعمتیں ملی. ان نعمتوں کو تو گن بھی نہیں سکتے, لیکن بڑی بڑی جو نعمتیں, ان نعمتوں میں ختم نبوت کی حفاظت کے برکت سے ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی معراج کی. قیامت کے دن جب آدمی جہنم میں ہوگا, اس کو پوچھیں گے بھائی کیوں تو ہم کو دعوت دیتا تھا, تو میٹھی میٹھی باتیں اور بیان کرتا تھا, تو کیوں جہنم؟ اور لم نکن من المصلین, نماز کی دعوت دیتے تھے, ہم نہیں پڑھتے. ولم نکن نطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. قیامت کے دن کو جھٹلاتے. اس لیے فرمایا نماز پڑھنے اور پڑھنے کو نہیں کہا, نماز کی محافظت کو کہا کہ نماز ایسی کہ کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے.
سے بہتر نماز صف اولا، خشوع خضوع، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنتی 7 قسم کے لوگوں کے صفات کو ذکر کیا، اس میں سب سے پہلا نمبر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو آدمی، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے کیا کیا، فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ آدمی جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ کہتے ہیں دل میں میل کچیل کو، ایک ظاہری صفائی ہوتی گھر کی، باہر کی، کپڑوں کی، اس کو صفائی کہتے ہیں، اور دل کی گندگی اور نفس و شیطان کی طرف سے آنے والی شیطانی حرکتیں، ہمارے اندر حسد ہے، کسی کو دیکھ کر ہم جلس، اور حسد بغض عداوت ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ سب محبتیں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو ذکر کی توفیق ملے گی، صحبت صالحین ہوگا، گناہوں سے نفرت ہوگی، آپ کا دل بھی ان کے دل کی طرح بالکل ویسے جیسے دیسی آم لگڑے آم کی طرح بن گیا۔ جو لگڑا آدمی کھاتا ہے تو وہ بھی دوڑتا ہے، اس کی قیمت ہی الگ ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جو آدمی جب تک مجاہدہ کی بھٹی سے گزرتا نہیں اس کی قیمت نہیں بڑھتی۔ ایک بار تیل اور پانی میں مکالمہ ہوا، تیل نکال نیچے ڈالتے اوپر آتے، پانی کی وہ حیثیت نہیں، پانی میں اتنا مجاہدہ نہیں، تیل کو مجاہدہ سے گزرنا پڑا۔ تو وہ آدمی، کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ والے کی صحبت میں، حضرت حامد نور اللہ مرقدہ کے ہاتھوں بہت سے بڑے بڑے ایسے عالم بھی نہیں تھے، کوئی حافظ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے، مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ ان کے جو شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عالم نہیں تھے، لیکن عالم کر کے وہ عالموں کو پیدا کیا انہوں نے، بڑے بڑے محدثین نے ان سے اپنا رشتہ قائم کیا، اور ان کی زبان سے ان سے اللہ نے ایسا کام لیا جو دنیا ہم فائدہ حاصل کرتے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت انسان کو بہت اونچے تک پہنچا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، ہر شخص کو حافظ عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر شخص کو دیندار بننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ سے اللہ ماننا کہ اللہ آپ کی محبت دے دے۔ حضور اللہ کی محبت میں تڑپتے تھے، صحابہ محبت میں تڑپتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا مزاج بنایا کہ تقوی کا نام سنتے ہی وہ کام جاتے۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر۔ آج ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں، نماز بھی، تہجد بھی، تلاوت بھی، لیکن کسی کا مکان دبا کر بیٹھے ہوئے، کسی کی زمین کسی کا کیا دبا، وہ آدمی بیچارہ اتنا ہے کہ بولیں گے تو لڑائی ہوگا، کورٹ کچہری ہوگی، وہ ڈرا ہوا ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ اس لیے تقوی نام کس کا؟ اللہ کے دل سے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں رکھ کر گناہوں سے بچنا، حرام کاریوں سے بچنا، تنہائی کے گناہ سے بچنا، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا نام تقوی۔ عربی گرامر میں اس کو بولتا ہے اتقا یتقی، اتقاؤن کے معنی بچنا۔ دیکھو ذرا بچ کے رہنا، وہ کہیں جب خطرہ ہے، بچنے کا وہ بولا، بچ کے رہنا، دیکھو بیماری چل رہی ہے، بچ کے ہر جگہ پر تقوی تقوی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریف آتی، جب کوئی صحابی آتے اور کہتے اللہ کا رسول میں عمرے میں جا رہا ہوں، میں حج میں جا رہا ہوں، میں سفر میں جاتا ہوں، کچھ نصیحت کیجیے، تو حضور کے زبان سے الفاظ ہوتے اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھتے رہنا، وظیفے پڑھتے رہنا، اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہے تو سب کچھ ہے، اس کو وظیفے چھوٹیں گے نہیں، نماز چھوٹے گی نہیں۔ متقی آدمی، حضرت حکیم محمد کلیم اللہ صاحب ہمارے حضرت فرماتے ہیں متقی آدمی ہے، اور یہی الفاظ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، متقی آدمی سویا ہے تو بھی عبادت میں، بیت الخلاء میں ہے تو بھی عبادت میں، 24 گھنٹہ عبادت۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ کا ڈر ہے، وہ حرام کاریوں سے بچے گا، خلاف سنت کاموں سے بیٹھے گا، گمراہی والے کاموں سے، اس کی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکلیں گے۔ اس لیے حضور نے 3 آیتیں پڑھی تقویٰ کی، اور ان کے بعد قول قولا سدیدا، ذرا درست بات کہنا۔ عقل مند سمجھدار آدمی بولتا ہے نہیں، پہلے سوچتا ہے بولوں یا نہیں بولوں۔ بیوقوف آدمی پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صفت تقوی۔ رمضان کا بھی مقصد بتایا کہ رمضان کیوں آیا؟ لعلکم تتقون، بھائی تم پر روزہ فرض کیا جیسے کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیا، کمال نہیں کرتے،
ان لوگوں نے بھی روزہ، لیکن روزے کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اب دن ہے، رمضان ہے، صبح سے شام تک ہمیں کوئی دیکھتا نہیں، کشتر بن رہا ہے، فالودہ موجود ہے، شربت ہے، ہم پی سکتے تھے، ہمیں کس نے روکا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جو ذات رمضان میں دیکھتی ہے وہ تو ہر گھڑی دیکھتی ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے میرے عزیزوں دوستو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو صفت تقویٰ سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، ہر قسم کی ظاہری باطنی گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔